بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناهم ينفقون وقال اللہ تعالی الذین ينفقون فی السراء والضراء. یعنی آج کا درس ہے انفاق کے بارے میں. لغت میں انفاق کا مادہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک کسی چیز کو ختم ہو جانا اور دوسرا کسی چیز کو چھپا دینا. انفاق میں عام طور پر پہلے معنی کا لحاظ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو چیز خرچ کی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اصطلاح میں انفاق کہتے ہیں نیک یا مباح کاموں میں حلال اور پاک مال خرچ کرنے کو. قرآن کریم میں نفقہ اور انفاق کا لفظ 5 معنی میں استعمال ہوا ہے. فرض زکوٰۃ میں مما رزقناهم ينفقون اور نفلی صدقات میں متقین کی صفات میں ذکر کیا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں. جہاد میں خرچ کرنا یعنی وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ جہاد میں اپنے اموال کو خرچ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. اور اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق، وسعت والے کو اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. فقر و تنگسی میں قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا. فرما دیجیے یا تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو ممکن تھا کہ تم ختم ہو جانے کے ڈر سے بخل کرنے لگتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ ہمیں انفاق کو قرض حسنہ قرار دیا، یعنی کہ حالانکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، وہی ہمیں صحیح خرچ کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے. اصل میں انفاق کو قرض حسنہ قرار دینے میں انسانی نفسیات کو ملحوظ رکھا گیا ہے، کیونکہ جب قرض دہندہ کو اس بات کا علم ہو کہ قرض خواہ متمول ہو یعنی کہ مالدار ہے، قرض لینے والا مالدار ہے اور دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام بھی کرتا ہے، گویا اس کے رقم ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں، تو وہ انتہائی خوش دلی سے قرض دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اگر وہ یہ بھی جانتا ہو کہ قرض خواہ میری رقم کو مال شراکت قرار دے کر اپنے چلتے ہوئے کاروبار میں لگائے گا اور کئی گنا منافع کما کر مجھے لوٹائے گا تو اس سے مطلوبہ رقم دینے میں مزید خوشی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سے یہ بھی علم ہو کہ قرض خواہ ایسا کریم اور کشادہ دل ہے کہ قرض لوٹاتے ہوئے اپنے فضل سے مزید ہی عطا نہیں یہ کرتا بلکہ مالا مال کر دیتا ہے، تو پھر وہ اشارہ پاتے ہی قرض دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اس کے بہانے تلاش کرے گا کہ مجھے سے کس طرح قرض لے لے گا، کیونکہ عام طور پر جو لوگ کسی کو قرض نہیں دیتے ہیں تو اس کی وجہ یا تو یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں بخل اور مال کی شدید محبت ہوتی ہے، یا اس لیے کہ انہیں قرض خواہ کے معاملے پر اعتماد نہیں ہوتا اور وہ اسے لچھڑ اور بددیانت انسان سمجھتے ہیں. لیکن کریم اور رحیم رب کے بارے میں ان باتوں کی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر وہ جو قرض مانگتا ہے تو اپنی حاجت اور مجبوری کی بنا پر نہیں بلکہ اس کا فائدہ بھی سراسر انسانوں ہی کو ہوتا ہے. ذرا سوچے کہ دین کی سربلندی، ملک کی دفاع، دشمنان اسلام کی توڑ اور فقراء اور مساکین پر خرچ کرنے میں کس کا فائدہ ہے، اللہ کا یا اللہ کے بندوں کا؟ بلا شبہ اس میں سراسر بندوں کا فائدہ ہے، انسانوں کا فائدہ ہے. وہ ذات تو غنی ہے، بے نیاز ہے. اگر سارے انسان بخل کرنے لگیں، مال کے خزانوں پر سام بن کر بیٹھ جائیں تو رب تعالیٰ کی کبریائی میں کیا فرق آئے گا اور ان کی بادشاہی میں کیا نقصان پہنچے گا؟ اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ نقطہ بھی ملحوظ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی قرض کا ذکر آیا ہے وہاں اس کے ساتھ ہی حسن کی صفت بھی آئی ہے. قرض حسن یا حسنہ وہ ہوگا جس کے اندر 3 صفات پائی جاتی ہیں. نمبر 1 طیب یعنی پاک مال ہو، حلال مال ہو یعنی خبیث اور ردی مال نہ ہو. مال کو اللہ کے خرچ میں دینا یہ صحیح نہیں ہے. طیب پاک مال ہو، حلال مال ہو، خبیث ردی بھی نہ ہو. نمبر 2 پوری خوش دلی رضا الہی کے جذبے کے ساتھ ہو دیا جائے. نمبر 3 نہ کسی پر احسان جتائے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دی جائے. پہلی صفت کا تعلق مال سے، دوسری کا اللہ اور بندے کے ساتھ ہے، تیسرے کا
تیسری کا دینے اور لینے والے کے ساتھ۔ ایک خوبصورت تشبیہ قرآن کریم میں دی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کی راہ میں اموال خرچ کرنے والوں کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، گویا ایک دانے سے اس نے 700 دانے حاصل ہو جاتے ہیں، اور یہ 700 دانے آخری حد نہیں بلکہ اللہ پاک جسے چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انفاق فی سبیل اللہ کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے، مثلا ایمان، اخلاص، شرح صدر، حلال پاک مال، صحیح مصرف، احسان جتلانے سے، اذیت دہی سے بچنا، صفات جس قدر اعلیٰ درجے کی ہوں گی اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اگر ان میں نقص ہوگا تو اجر میں بھی نقص واقع ہونا یقینی ہے۔ جیسے کاشتکار زمین میں جو بیج بوتا ہے تو اس سے بیج کے پھلنے پھولنے اور بار آور ہونے میں کئی چیزوں کا دخل ہوتا ہے۔ زمین زرخیز ہو، بیج عمدہ ہو، صحت مند ہو، اسے مسلسل سیراب کیا جاتا رہے، گھاس پھوس، جھاڑ جھنکار کی صفائی کی جائے، کوئی ناگہانی آفات اس سے تباہ نہ کرے۔ جب یہ ساری شرائط پائی جائیں گی تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دگنی پیداوار حاصل ہوگی۔ یہی محنت اگر ایسی زمین میں کی گئی ہو جو انتہائی بلندی پر واقع ہو تو اس کے بار آور ہونے کے لیے ہلکی پھوار بھی کافی ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی انفاق کے بارے میں بہت زیادہ ہے۔ کبھی تو آپ نے جہاد میں خرچ کرنے کی ترغیب دی،